دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے، یعنی جب تک یہ نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کون سی ہیں؟ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہم آج سے ایک سلسلہ لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج، کمپلیٹ پیکج آف آ ہیلدی لائف۔ آئیے پہلے یہ تو سمجھیں کہ صحت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں کی اگر کوئی فہرست بنائی جائے تو جو ٹاپ آف دی لسٹ نعمتیں آتی ہیں نا، موسٹ امپورٹنٹ، ان میں سے ایک انسان کی ہیلتھ ہے، جسے اردو میں صحت کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر جو صحت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحت کے بغیر نہ انسان زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کی اس سٹیج پر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ دانشوروں کی بات ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے بھی پوچھیں تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک انمول عطیہ ہے صحت کی صورت میں جو انسان کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے اندر ایک مقام پر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ فلاں بادشاہ نے ہماری سرزمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، ہم اس قبضہ کو چھڑانا چاہتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کر سکیں۔ تو نبی نے کہا کہ طالوت کو تمہارا امیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ اب قوم نے کہا جی وہ کیسے ہمارا امیر ہو سکتا ہے، وہ تو بڑے عام سے خاندان کا فرد ہے، ہم میں سے بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہیں، تو امیر بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنائیں۔ تو اس کے جواب میں قرآن بتا رہا ہے کہ نبی نے ان کو کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، ترجیح دی ہے، اور دلیل کیا دی کہ اسے علم اور جسم کے اندر کشادگی عطا فرمائی ہے۔ تو جہاں علم کو قیادت کی اہلیت کے ایک معیار کے طور پر یہاں پیش کیا گیا، اسی طرح جسمانی صحت کو بھی قیادت کی اہلیت کے ایک معیار کے طور پر بیان کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنے والد سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، تو وہاں پر دلیل کیا دے رہی ہیں، کہتی انا خیر من استاجرت القوی الامین، جو ملازم رکھنا ہو بیسٹ ملازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک امانت کی خوبی پائی جا رہی ہو اور دوسرا وہ جسمانی طور پر قوی ہو۔ تو آپ اندازہ کریں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، جسمانی صحت طاقت قوت رکھنے والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کمزور مومن کی نسبت زیادہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ بہرحال خیر فرمایا دونوں کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح آقا نے ایک اور مقام پر فرمایا نعمتین مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے، یعنی جب تک یہ نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ علامہ نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، کہ جو آدمی صداقت کے لیے مرنا چاہتا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہو، سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہو، پہلے چاہیے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی جان بھی ہونی چاہیے، یعنی صحت ہونی چاہیے۔ تو صحت بہت ضروری ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک کی جو کامیابی بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ،
ہر قسم کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے صحت ایک بنیادی اور اولین شرط ہے۔ اب اس صحت مند زندگی کے لوازمات کیا ہیں، اسی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک سیریز آف لیکچر کی صورت کے اندر۔ اس کا ایک مکمل پیکج آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ جس کے اندر وہ تمام اسپیکٹس کور ہوں گے کہ جو صحت مند زندگی کے بنیادی لوازمات۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔